گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس سلسلے میں امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مشہور زمانہ کلام کو اپنے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں اور اس کی شرح کرنے کی، اس کے مطالب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کس کلام کو ہم نے منتخب کیا ہے، کلام کچھ مشکل ضرور ہے مگر ہے بہت خوبصورت۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، رشک کمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو اے شہ گردوں جناب ہوں۔ مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ رشک کہتے ہیں کسی چیز کی برابری کی تمنا کرنا، یعنی کسی چیز کو پانے کے لیے اس کی تمنا کرنا کہ یہ چیز اللہ نے کسی اور کو دی ہے تو مجھے مل جائے، ایک یہ معنی بھی بنتا ہے۔ اور ایک بعض اوقات کوئی شخص اتنی بلندی پر پہنچ جائے وہ جو لوگوں کے لیے رشک کا سامان بن جاتا ہے، یہاں یہ مراد ہے۔ کمر کہتے ہیں چاند کو، رشک کمر یعنی چاند بھی مجھ پر رشک کرے میں ایسا بن گیا ہوں۔ اچھا، اب گردوں کہتے ہیں آسمان کو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خوبصورت بات التجا کی جا رہی ہے کہ حضور جب سے آپ کی غلامی نصیب ہوئی ہے، جب سے آپ کے در کی خاک کا ذرہ بن گیا ہوں، تب سے اب چاند بھی مجھ پر رشک کرنے لگا ہے۔ اب جناب مجھے رفعت و بلندی ایسی نصیب ہوئی ہے کہ میرے چہرے کا رنگ رخ آفتاب کا مقابلہ کرنے لگ گیا ہے۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، آقا آپ کے قدموں سے جو نسبت ملی ہے، کیونکہ جب آپ کی نسبت ملتی ہے تو وہ عروج پا جاتا ہے۔ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اور یہ ویسے بھی دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی چیز کسی کے ساتھ نسبت پا جائے، عام کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کو کوئی ادب سے نہیں رکھتا، مگر اسی کاغذ کے ٹکڑے کو اگر قرآن کی نسبت مل جائے تو ہر کوئی آنکھوں سے لگاتا ہے۔ عام میرے میٹھے اسلامی بھائیوں چپل ہوں، انہیں کوئی نہیں پوچھتا، مگر نبی پاک اگر نالین مقدس کو اپنے قدموں میں ڈال لیں تو اب وہ نالین جبریل امین سے بھی اونچا سفر کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو بہرحال نبی پاک کی نسبت جسے مل جائے وہ کیوں نہ آگے بڑھ جائے۔ اور یہاں اس پورے کلام میں ایک فکر نظر آتی ہے کہ میں جو کچھ ہوں یا رسول اللہ آگے بہت بڑھ گیا، آپ کی نسبت کی وجہ سے مجھے رفعت و بلندی نصیب ہوئی، یہ کرم ہے میرے حضور کا، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ آپ کو اس تھیم پر ان خیالات کے ساتھ یہ نعت سننے کو ملے گی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، رشک کمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو اے شہ گردوں جناب ہوں۔ رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو اے شہ گردوں جناب ہوں۔ رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہوں۔ رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہوں، ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہوں۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ کیا خوبصورت نسبت اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں۔ در نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں، یعنی تراب رہ گزرے بو تراب ہوں۔ بہت خوبصورت بات کی اعلیٰ حضرت نے
نجف یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جہاں پر مزار شریف ہے، آپ کا روضہ ہے، اس شہر کا نام نجف ہے۔ گوہر کہتے ہیں قیمتی پتھر کو، اور خوشاب یعنی خوش آب ہے، یعنی عمدہ پانی، اس سے مراد یہ ہے۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں، اور رہ گزر راستے کو کہتے ہیں، اور ابو تراب سبحان اللہ یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ہے، اور ابو تراب کہتے ہیں مٹی والے کو۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو ابو تراب کہا۔ مولا علی کو اس دن سے وہ نام، یہ کنیت اتنی پسند آئی کہ اپنے نام کے ساتھ وہ لگایا کرتے۔ اور سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات لکھی کہ میں نجف کا موتی ہوں، یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے در کا سچا غلام ہوں، ان کا پکا شیدائی ہوں، آل نبی سے سچی محبت کرنے والا ہوں۔ تو ابو تراب جو شیر خدا ہیں، میں ان کی رہ گزر کی تراب ہوں، ان کے راستے کا، چونکہ میں ذرہ ہوں نا، ان کے قدموں سے لگنے والی خاک ہوں، تو اب میں گوہر نجف بن گیا ہوں۔ اب میں ایسا پتھر بن گیا ہوں جو خوش آب ہے، یعنی جو آنکھوں کو بھی خوش نظر آتا ہے، آنکھوں کے لیے بھی روشنی کا باعث ہے۔ اور یہ سب اس لیے ہوا کہ میں بو تراب کی رہ گزر کی تراب ہوں، یعنی ان کے قدموں کی خاک بنا، تو اب میں گوہر نجف بن گیا ہوں۔ بڑی نسبتوں والی بات ہے کہ اچھوں کے ساتھ جو لگ جائے، اچھوں کے ساتھ جو نسبت جوڑ لے، وہ بھی تر جایا کرتے ہیں۔ بڑی پیاری بات ہے، ذرا سمجھیے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں در نجف ہوں، گوہر پاک خوشاب ہوں۔ پھر آگے جواب دیتے ہیں کیوں ہوں، سنیے گا۔ پہلے اپنی گویا وسعت، اپنی کیفیت، اپنی عظمت کو بیان کرتے، پھر بتاتے کس وجہ سے۔ میرا کچھ نہیں ہے، در نجف ہوں، گوہر پاک خوشاب ہوں، یعنی تراب رہ گزرے بو تراب ہوں۔ در نجف ہوں، گوہر پاک خوشاب ہوں، در نجف ہوں، گوہر پاک خوشاب ہوں، یعنی تراب رہ گزرے بو تراب ہوں، یعنی تراب رہ گزرے بو تراب ہوں، رشک قمر ہوں، رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب اگلے شعر کو سنیے گا۔ آپ لکھتے ہیں دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ پیشتر، دفتر میں عاصیوں کے شاہ انتخاب ہوں۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ دفتر کہتے ہیں رجسٹر، عاصی سے مراد گناہ گار، انتخاب یعنی چنا ہوا پہلے نمبر پر۔ اعلیٰ حضرت کیا شاندار طریقے سے انکساری کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری حالت تو یہ ہے کہ اگر گناہ گاروں کے نامہ اعمال بھی دیکھے جائیں تو میرا نام سب سے پہلے نمبر پہ ہوگا، میں ان میں بھی سب سے پہلا نمبر رکھتا ہوں، یعنی چنا ہوا ہوں، منتخب شدہ ہوں، سب گناہ گاروں میں بڑا ہوں، مگر آپ کی رحمت کے سہارے، آپ کی شفاعت کے طلبگاروں میں بھی سب سے آگے ہوں، کیونکہ آپ کا فرمان ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ آقا آپ نے فرمایا کہ آپ کی شفاعت آپ کی امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے، ان عاصیوں میں تو سب سے آگے ہوں نا، تو پھر آپ کی شفاعت کا حقدار تو پہلے میں ہوا۔ بڑی عاجزی والا انداز ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی اپنے کلام میں یہ انداز اپنایا نا۔ آپ لکھتے ہیں تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان، تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان، مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے۔ امام اہل سنت نے کتنے پیارے انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کی ہے۔ دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ پیشتر، دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ پیشتر، دفتر میں عاصیوں کے شاہ انتخاب ہوں، دفتر میں عاصیوں کے شاہ انتخاب ہوں، رشک قمر ہوں، رنگ رخ آفتاب ہوں،
ذرہ تیرا جو ہے شہ گرد و جناب ہوں۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ بڑی پیاری بات لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں۔ اب ذرا اس میں مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں۔ خودی سے مراد ہے انانیت، خود غرضی، دردا سے مراد اے درد، اور حجاب سے مراد پردہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ اگر میری انانیت مجھ سے ہٹ جائے، میں خودی کو مٹا دوں، فنا فر رسول ہو جاؤں، تو پھر نبی پاک کا دیدار مشکل نہیں ہے۔ جو دیدار میں رکاوٹ ہے وہ میں خود ہوں، میرے اعمال ہیں، میری انانیت ہے، دنیا کی محبت ہے، اگر وہ ختم ہو جائے اور خودی ختم ہو جائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے، تو پھر تو نبی پاک کا دیدار بہت آسان ہو جائے گا۔ جی ہاں، علماء کرام ایسے بھی گزرے جو روزانہ دیدار کیا کرتے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا کہ وہ بیداری میں کثرت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے اور اکثر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل بھی پوچھا کرتے۔ اور شیخ ابو العباس مرسی کا فرمان ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھوں تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ ایسا حاضری ہوتی تھی، ایسا دیدار ہوتا تھا۔ ان سے کسی نے مصافحہ کرنا چاہا تو جواب میں کہا کہ میں نے اس ہاتھ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور سے مصافحہ نہیں کیا۔ ایسا مرتبہ بزرگوں کا رہا، اتنی بار دیدار ہوتا۔ تو اگر انسان نبی پاک کے عشق میں خود کو فنا کرے، اپنے اندر یہ بری عادتیں اور دنیا کی محبتیں ہٹا دے، شاعر لکھتے ہیں نا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں خود ہی اپنی آنکھوں کا حجاب ہوں، میں ہی رکاوٹ ہوں۔ جس دن یہ خود ہی مٹ جائے تو پھر پردہ نہیں رہے گا، پھر ضرور دیدار کی بھیک مل جائے گی۔ خوبصورت بات، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں۔ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں، رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو ہے شہ گرد و جناب ہوں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نبی پاک کے روضے کی شان کو اب بیان کیا، اور کس پیارے انداز میں لکھتے ہیں، کیا کیا ہے تجھ سے ناز تیرے قصر کو کہ میں، کیا کیا ہے تجھ سے ناز تیرے قصر کو کہ میں، کعبے کی جان عرش بری کا جواب ہوں۔ اب یہاں قصر سے مراد محل ہے، مگر یہاں اشارہ میرے آقا کے روضہ اقدس کی طرف ہے کہ یا رسول اللہ، آپ جس جگہ موجود ہیں کائنات کی سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ جگہ ہے، آپ کی نسبت کے بعد اب وہ جگہ جہاں آپ آرام فرما ہیں تو وہ روضہ، وہ مقام گویا جھوم کر کہہ رہا ہے کہ اب میں کعبے کی بھی جان ہوں اور عرش بری کا بھی جواب ہوں، یعنی عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روضہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روضہ انور ہے، جی ہاں میرے آقا جس جگہ اس وقت جلوہ فرما ہے، علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ مقام جو نبی پاک کے جسم اقدس سے اس وقت مس ہو رہا ہے، وہ کعبے سے بھی بڑھ کر، عرش سے بھی بڑھ کر اور کرسی سے بھی بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ قصر ناز، وہ مبارک مقام جہاں نبی پاک موجود ہیں، کس ناز سے کیا کہہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کیا کیا ہے تجھ سے ناز تیرے قصر کو کہ میں، کعبے کی جان عرش بری کا جواب ہوں۔ کیا کیا ہے تجھ سے ناز تیرے
قصر کو کہ میں کیا کیا ہے تجھ سے ناز تیرے قصر کو کہ میں کعبے کی جان عرش بری کا جواب ہوں کعبے کی جان عرش بری کا جواب ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب کمال کا شعر ہے، یقین کریں جب بھی یہ شعر پڑھا اور جب بھی سنا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف جب ہے کہہ دیں اگر وہ جناب ہوں۔ اب یہ جو لفظ ہوں ہے، اب کمال کی بات، اعلیٰ حضرت کے پاس کیسے الفاظ کا ذخیرہ شاید کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا جو اعلیٰ حضرت کر گزرتے ہیں۔ ہوں اب تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ میں یہ ہوں، یا وہ کہتا ہے میں یہ ہوں، ہوں اس لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں لفظ ہوں کس بات میں استعمال کیا ذرا سنیے۔ اعلیٰ حضرت کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو کہتا ہی رہتا ہوں کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا غلام ہوں، ساری مسلمان کہتے ہیں نا، مگر مزہ یہ ہے کہ پیارے آقا بھی اقرار کر لیں، اور جب بزرگ ہوتے ہیں نا بڑے لوگ، ان سے آپ کچھ عرض کریں اور وہ کہہ دیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے کہا وہ انہوں نے مان لیا۔ اقرار کے لیے بھی ہوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کیا کمال کی بات کی ہے کہ حضور مزہ یہ ہے کہ آپ قبول فرما لے، جب میں کہوں کہ میں آپ کا غلام ہوں تو آپ کہیں ہاں رضا میرا غلام ہے، اپنی غلامی میں قبول کیا، یہی آرزو ہو جو سرخ رو، ملے دو جہاں کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ کیا پیارا انداز ہے اعلیٰ حضرت کا، کتنی محبت اور میٹھی بات ہے۔ ایک اور شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں نا محشر کے میدان کے حوالے سے، کہ مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ تو امیر اہل سنت کا بھی انداز اس حوالے سے بڑی پیاری انداز میں امیر اہل سنت لکھا نا، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، آ میرے عطار آ جب وہ وہاں فرمائیں گے۔ یہ غلامی کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبول کر لیں، پھر غلامی کا لطف ہے نا۔ ہو سکتا ہے شعر کے حوالے سے کسی کے ذہن میں یہ کلام یا یہ بات آئے یا وسوسہ آئے کہ جناب نبی پاک کا بندہ آقا کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے، بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے۔ یاد رہے کہ عربی میں جو بندہ ہے عباد، یہ غلاموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں بھی موجود ہے۔ آئیے قرآن پاک کی ایک آیت ہم سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ، تاکہ اور مزید یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سنا مدنی چل کے ناظرین آپ نے اعلیٰ حضرت ایک اور شعر میں یہ بات بڑی کلیئر کی ہے، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، اسی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے، ہمارے آقا نے ہمیں اپنا بندہ بنا لیا ہے، اور یہاں بندہ بمانے غلام ہے۔ تو اب اس شعر کو سنیں گے تو اور انشاءاللہ صحیح طریقے سے بات سمجھ آ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، یا بندہ غلامی کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ میں آقا کا بندہ ہوں، یہ تو میں کہتا ہی رہتا ہوں۔ میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف جب ہے کہہ دے اگر وہ جناب ہوں۔ میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف جب ہے کہہ دے اگر وہ جناب ہوں، پر لطف جب ہے کہہ دے اگر وہ جناب ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوبصورت کلام کے خوبصورت مقطع کا وقت آ گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی اے رضا، حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی اے رضا، تب کا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہوں۔ بڑی پیاری بات ہے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھنے۔ حسرت کہتے ہیں تمنا کو، خاک بوسی، خاک چومنے کو خاک بوسی کہا جاتا ہے۔ مہر سے مراد سورج ہے، اور خون ناب یعنی خالص خون۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ اے رضا، لگتا ہے کہ مدینہ منورہ کی خاک شفا کو بوسہ دینے کی تمنا جو سورج کی ہے نا، اور سورج بھی مدینے کی خاک کو بوسہ دینے کے لیے گویا آنسوؤں سے روتا ہے، اور اس کے رونا خون کے آنسو ہیں، تو ان آنسوؤں کا اے رضا تو وہی قطرہ ہے۔ تبھی تو تیرے اندر عشق کی اس قدر گرمی ہے کہ خود بھی نبی پاک کی عشق میں تڑپتا ہے، مدینے کی یاد میں مچلتا ہے، اور دوسروں کو بھی تڑپاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی ایسی شمع روشن اعلیٰ حضرت کے سینے میں ہے، آج بھی ان کے کلام ہمیں تڑپاتے ہیں، ہمیں مدینے کی یاد میں رلاتے ہیں۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ وہ آگ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں جو جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ اللہ اس عشق رسول کی شمع کو ہم سب کے دلوں میں فروزہ فرمائے۔ خود اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی اے رضا، تب کا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہوں۔ حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی اے رضا، حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی اے رضا، ٹپکا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہوں، ٹپکا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہوں، رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو عشق گردوں جناب ہوں، ذرہ تیرا جو عشق گردوں جناب ہوں۔ کیا بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک کی سچی غلامی عطا کر دے۔ واقعی پیارے آقا کے قدموں کے ذرے بن جائیں نا، پھر رشک کمر بھی بن جائیں گے، رنگ رخ آفتاب بھی بن جائیں گے۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ اللہ کریم نبی پاک کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور پیارے آقا کی سنتوں کی خدمت کرنا بھی نصیب فرمائے۔ اچھا مسلمان بھی بن جائیں، اور دوسروں تک نبی پاک کی سنتوں کو پھیلانے والے بن جائیں، پھر ضرور نگاہ رحمت ملے گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔